جیسا کہ آپ کے علم میں ہی ہے کہ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ ربیع الاول کا جب یہ مہینہ آتا ہے تو آپ نے یہ چیز دیکھی ہوگی کہ ہمارے معاشرے میں بعض اوقات چراغاں کیا جاتا ہے، گھروں پہ لائٹنگ کی جاتی ہے، دل سے جلوس نکالے جاتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روزے کی شبی بنائی جاتی ہے۔ تو میرے پیاروں، میرے دوستوں، میرے عزیزوں، کیا یہ جلوس نکالنا، یہ شبی روزے کی بنانا، کیا یہ کافی ہے؟ کیا یہ بات اس بات کو ثابت کرے گی کہ گویا کہ ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی عاشق ہیں؟ میرے پیاروں، میرے دوستوں، میرے عزیزوں، اور جب بعض اوقات اپنے بھائیوں سے یہ کہہ بھی دیا جائے کہ بھائی یہ حضور کے دور میں نہیں تھا، اگر ہوتا تو صحابہ کرتے۔ کون سے صحابہ کہ جو حضور کے لعاب کو بھی زمین پہ گرنے نہیں دیتے تھے؟ کون سے صحابہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے رہے؟ وہ صحابہ کیا اتنا بڑا دن، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن، وہ منانا بھول گئے؟ اور ہم بڑے عاشق بن کے دنیا کے سامنے آ گئے کہ گویا کہ ہم سے بڑا عاشق کوئی نہیں ہے، اور ہم نے عشق کا ایک نیا انداز اپنانے کی کوشش کی۔ کیا بھائی؟ کہ جی ہم نے اپنے گھروں کو سجانا ہے اور اس سجانے سے حضور کی محبت پوری ہو جائے گی۔ میرے پیاروں، اگر اس دن، اس مہینے میں حضور کی پیدائش ہوئی ہے تو ساتھ ہی ساتھ اس مہینے میں حضور کا انتقال بھی ہوا ہے، حضور کی رحلت بھی ہوئی ہے، حضور اس دنیا سے تشریف بھی لے کر گئے ہیں۔ اور پتہ ہے آپ کو کہ جب ایک موقع پر عرفہ کا دن تھا اور اللہ کے نبی نے ایک آیت پڑھی، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ اللہ کے نبی نے آیت قرآن پڑھی، صحابہ خوش ہیں، واہ واہ واہ، آج دین مکمل ہو گیا۔ آج کیا ہوا بھائی؟ دین مکمل ہو گیا۔ اور صحابہ نے ابو بکر کو دیکھا تو ابو بکر زور و قطار رو رہا ہے، رو رہا ہے۔ لوگوں نے پوچھا، ابو بکر کیوں روتے ہو؟ کیوں روتے ہو؟ آج تو دین مکمل ہوا ہے، آج تو خوشی کا دن ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا فرمایا کہ بھائی نبی کا کام دین پہنچانا ہوتا ہے، اور یہ آیات ہمیں یہ بتا رہی ہیں کہ دین مکمل ہو گیا، اب حضور کا ہم سے جدائی کا وقت آ گیا، اب حضور کا ہم سے جدائی کا وقت آ گیا۔ میں حضور کے فراق پہ روتا ہوں، فراق پہ۔ تو میرے پیاروں، جیسے حضور کی پیدائش اس مہینے میں ہوئی ہے، ویسے حضور کا وصال بھی اس مہینے میں ہوا ہے۔ تو بھائی اصل یہ نہیں ہے کہ ہم روئیں یہاں سے، ہم خوشی منائیں۔ اصل کیا ہے؟ اصل دین کیا ہے؟ بھائی یہ مہینہ آیا، ہاں جی دنیا کے اندر مگن ہونے کی وجہ سے کچھ سستی آ رہی تھی سنتوں کے اوپر، کچھ سستی آ رہی تھی حضور کے طریقوں کے بارے میں۔ بھئی یہ ربیع الاول کا مہینہ آ گیا، اب میں وہ سنتیں جو میری چھوٹ گئی تھی، اب اس مہینے کی برکت سے میں اس کو اپنی زندگی میں نافذ کروں گا۔ یہ محبت ہے، یہ عشق ہے، یہ اپنائیت ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں، اور صحابہ نے
اس عشق اور اس محبت کو صرف ہماری طرح زبانی کلامی نہیں رکھا کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول نہیں، زبانی کلامی نہیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ حضور خطبہ دے رہے ہیں اور خطبے کے دوران بعض مجمع بیٹھا ہے اور کنارے پہ لوگ کھڑے ہیں، کنارے پہ لوگ کھڑے ہیں. تو حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھائی بیٹھ جاؤ. اب جیسے یہ جملہ حضور کی زبان سے نکل رہا ہے تو حضرت عبداللہ ابن مسعود باہر سے آ رہے ہیں، ابھی مسجد میں داخل نہیں، باہر سے آ رہے ہیں، اور جہاں پہ کان میں آواز پہنچی بیٹھ جاؤ وہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود بیٹھ گئے. اللہ کی شان. جو خطبہ مکمل، حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں پوچھا عبداللہ میں نے تو مسجد میں موجود لوگوں سے کہا تھا کہ بیٹھ جائیں، تم تو باہر تھے، تم آ جاتے، تم کیوں سڑک پہ بیٹھ گئے تھے، تم باہر کیوں بیٹھ گئے تھے؟ تو کہا اللہ کے نبی جب آپ کا حکم آ گیا تو کیا اب عبداللہ اپنی سوچ کے بارے میں سوچے اور یہ حکمتیں نکالے کہ حضور نے کس سے کہا تھا. حضور آپ کا حکم آ گیا، آپ کا حکم آ گیا. اب عبداللہ یہ نہیں سوچے گا کہ مجھ سے کہا یا کسی اور سے کہا، میرے کانوں میں یہ جملہ پڑا بیٹھ جاؤ تو پھر بیٹھ جاؤ. ہم کیا کہتے ہیں، اور نہیں جی حضور کے دور میں لوگ غربت کی وجہ سے سود لیتے تھے، اس وجہ سے حرام تھا. اب معاملہ اور ہے. اب اگر دنیا کے ساتھ اگر آپ نے کمپیٹ کرنا ہے، دنیا کا مقابلہ کرنا ہے، دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ملانی ہے اور تجارت کو وسیع کرنا ہے اور دنیا میں پھیلانا ہے تو پھر آپ کو بینکی قرضے لینے ہوں گے، سود لینا ہوگا، نہیں تو ہم دنیا کا مقابلہ نہیں کر سکتے. تو میرے پیاروں، میرے دوستوں، یہ عقل کے گھوڑے جو آج ہم دوڑاتے ہیں یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے نہیں دوڑائے کہ حضور مسجد کے اندر والوں کو کہہ رہے ہیں یا مسجد کے باہر والوں کو کہہ رہے ہیں. میرے پیاروں، یہ محبت جو ہوتی ہے نا یہ خود سکھاتی ہے انداز محبت. اس کے لیے کسی یونیورسٹی میں نہیں جانا پڑتا، کہیں داخلہ نہیں لینا پڑتا. جب انسان کسی سے عشق کرتا ہے، محبت کرتا ہے، انداز محبت سیکھ جاتا ہے، انداز محبت خود آ جاتے ہیں. ایک صحابی ہیں حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ. غزوہ احد ہے اور بڑی سخت لڑائی تھی یہ غزوہ احد کی، اور حضور کے دندان مبارک بھی اس میں شہید ہوئے. اب ایک صحابی ہیں، حضور کے اوپر کفار تیر برسا رہے ہیں، تیر برسا رہے ہیں، تیر برسا رہے ہیں. ابو دجانہ حالت جنگ کے اندر کہہ رہے ہیں کہ ڈھال شال کوئی نہیں، کیا کروں، تیر کیسے روکوں؟ کہا جی اپنے سینے پہ روکوں گا، سینے پہ. کس پہ؟ سینے پہ. اب سینے پہ تیر روکتے ہیں تو حضور کو کمر ہو رہی ہے. کیا ہو رہی ہے؟ کمر. تو حضرت ابو دجانہ نے حالت میدان کے اندر بھی یہ گوارا نہ کیا کہ میری پیٹھ حضور کو ہو جائے. حضور کی طرف سینہ کیا اور پیٹھ پر تیروں کے تیر سہتے، تیروں کے تیر سہتے. میرے پیاروں، میرے دوستوں، میرے عزیزوں، محبت یہ ہے، عشق یہ ہے، اپنائیت یہ ہے، تعلق یہ ہے. حضرت زبیر ہیں اور ایک موقع پر بہت بڑی کانفرنس تھی، اس کے اندر گئے ہیں جی، بڑے بڑے وزراء اور بڑے بڑے لوگ اور بادشاہ بیٹھے ہیں، دسترخوان لگائے، دسترخوان. حضرت زبیر ہیں، ان کے ہاتھ سے ایک لقمہ زمین پہ گرتا ہے، ایک لقمہ زمین پہ گرتا ہے. اب چونکہ ساتھی کو پتا تھا یہ صحابی رسول ہے اور حضور کی سنت کو کبھی نہیں چھوڑے گا، تو کونی مار کے کہا بھائی یہ لوگ عجمی لوگ ہیں اور یہ نیچے سے اٹھا کے کھانے کو برا سمجھتے ہیں، تو تم نے یہ گرا ہوا لقمہ نہیں اٹھانا. کیا نہیں کرنا؟ گرا ہوا لقمہ نہیں اٹھانا. تو اللہ کے نبی کے صحابی نے کہا او بھائی
کیا میں ان علماء کی وجہ سے اور ان حکما ان احمقوں کی وجہ سے اپنے نبی کی سنت کو چھوڑ دوں؟ ان کی وجہ سے میں اپنے نبی کے طریقوں کو چھوڑ دوں؟ تو میرے پیاروں، صحابہ یہ تھے اور صحابہ صرف دینی معاملات میں عزتیں پانے والے نہیں تھے، صرف دینی۔ صحابہ نے جب حضور کو اپنی زندگی میں بسایا ہے نا، تو دین اللہ نے دنیا میں بھی صحابہ کو عزتیں دی۔ ہم سوچتے ہیں نا بھائی کیا طریقہ اختیار کریں کہ ہم دنیا میں ترقی کر جائیں، اور دیکھتے ہیں جی انگریز کیا کرتے ہیں، ان کا لباس کیسا، ان کا اوڑھنا بچھونا کیسا، ان کا اٹھنا بیٹھنا کیسا، ان کی چلت پھرت کیسی۔ کیوں جی ہم بھی اس طرح ترقی کریں گے؟ اور بھائی اس طرح ترقی نہیں کریں گے ترک جائیں گے، اس طرح ہم ترک جائیں گے۔ اگر ہمیں عزتیں چاہیے تو ہم حضور کے طریقوں سے عزتیں پائیں گے۔ صحابہ خود کہتے ہیں، ایک موقع پر حضرت عمر ہیں اور خلافت کا دور ہے، ایک پورا لشکر، ایک بہت بڑی جماعت امیر المومنین کے پیچھے پیچھے چل رہی ہے۔ ایک وادی آتی ہے، حضرت امیر المومنین تو تپتی دھوپ میں اس وادی کو دیکھ رہے ہیں۔ اب دیر تھوڑی زیادہ ہوئی تو ساتھیوں نے کہا، امیر المومنین کوئی بات، کوئی حکم ہمیں کہیے، فوراً پورا کریں گے، ابھی پورا کریں گے، فوراً کہیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بھائیو کوئی بات نہیں ہے، بس مجھے اپنی جوانی کا اور میرے بچپن کا مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا۔ کہا جی امیر المومنین کون سا ایسا واقعہ تھا جس نے آپ کو اس تپتی دھوپ میں یہاں کھڑا کرنے پہ مجبور کر دیا، جس کی وجہ سے آپ یہاں کھڑے ہیں؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میں وہ عمر تھا جس کو میرا والد اس وادی میں اونٹ چرانے کے لیے بھیجتا تھا، اونٹ چرانے کے لیے۔ کہا میں اس وادی میں اونٹ چرانے آتا تھا نا، لیکن اتنا کم علم تھا کہ مجھے یہ نہیں پتا کہ بھائی کس وادی میں اونٹ چراؤں تو اونٹ سیر ہو جائیں۔ کا صبح لے کر آتا، شام خالی پیٹ اونٹوں کو گھر لے جاتا تھا۔ یہ بھی نہیں پتا تھا کہ کس میدان میں لے کے جاؤں چرانے کے لیے، کس جگہ لے کے جاؤں۔ تو شام جب خالی پیٹ اونٹوں کو گھر لاتا تو والد خطاب ڈانٹتا، کوستا، پیٹتا کہ عمر تو اپنی زندگی میں کیا کرے گا؟ تجھے تو اونٹ بھی چرانے نہیں آتے، اونٹ۔ تو حضرت عمر فاروق اپنے ان ساتھیوں سے کہنے لگے، دوستوں میں تو وہی عمر ہوں کہ جسے اونٹ بھی چرانے نہیں آتے تھے، آج اس قرآن کی وجہ سے اور اس دین کی وجہ سے مجھے اللہ نے مسلمانوں کا امیر المومنین بنا دیا، مجھے مسلمانوں کا امیر المومنین بنا دیا۔ تو میرے پیاروں، اگر ہمارے دلوں میں یہ جستجو ہے کہ ہم دنیا پر راج کریں اور ہمارا بول بالا ہو اور ہمارا نام لیا جائے، تو میرے پیاروں، میرے دوستوں، میرے عزیزوں، پھر اگر عزت حاصل کرنی ہے اور اگر عروج حاصل کرنا ہے اور اگر کامرانیاں حاصل کرنی ہیں تو ایک رستہ ہے، اور وہ رستہ ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کا، حضور کے طریقوں کو اپنی زندگی میں لانے کا۔ جس دن ہم نے اب حضور کے طریقوں کو، حضور کی سنتوں کو اپنی زندگی میں نافذ کرنا شروع کر دیا، وہ پہلا دن ہوگا ہمارا دنیا پر راج کرنے کا، وہ پہلا دن ہوگا ہمارا دنیا پر اپنی حکومت بنانے کا۔ تو میرے پیاروں، اور صرف راج نہیں ملے گا بلکہ ایک اور بڑی دولت ملے گی، ایک اور بڑا انعام ملے گا، ایک اور اللہ کا بڑا احسان ہوگا۔ کیا بھائی؟ اللہ رب العزت سے تو ہم سب دعوے دار ہیں، اے اللہ ہم آپ سے بڑی محبت کرتے ہیں، اللہ ہم آپ سے بڑی کون ہے جو یہ کہے جی ہمیں اللہ سے محبت نہیں؟ ہر ایک دل ہی دل میں اللہ سے محبت کرتا ہے اور انتہا درجے کی کرتا ہے۔ میں یہ نہیں دعویٰ کر سکتا کہ میری محبت زیادہ اور آپ کی کم، نہیں نہیں نہیں، نہ جانے کون کون
کتنا بڑا عاشق ہو اور اس نے دین کے لیے کیا کچھ نہ کیا ہو مجھے نہیں پتا، لیکن بات کیا ہے کہ اپنے اپنے من میں ہر کوئی عاشق ہوتا ہے، ہر کوئی دیوانہ ہوتا ہے، ہر کوئی پروانہ ہوتا ہے، لیکن آگے سے پتہ نہیں کہ اللہ بھی محبت کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ جب طرفہ محبت ہے نا، میں کر رہا ہوں، اللہ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے، اللہ کو محبت پسند ہے کہ نہیں پسند، یہ تو یک طرفہ ہے نا۔ اللہ نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے بندے اگر مجھ سے محبت کا دعوے دار ہے اور اکیلا دعویٰ کر رہا ہے تو یاد رکھ یہ محبت تب تک کامل نہیں ہے جب تک میرے نبی سے محبت نہیں کرتا، میرے نبی کے طریقوں کو اپنی زندگی میں نافذ نہیں کرتا۔ اور جس دن تو نے میرے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقوں کو اپنی زندگی میں نافذ کر دیا تو یاد رکھ اس دن سے پہلے تو مجھ سے محبت کرتا تھا، اور جس دن تو نے ان طریقوں کو اپنی زندگی میں نافذ کیا اس دن سے پھر میں بھی تجھ سے محبت کروں گا، پھر میں بھی محبت کروں گا۔ پہلے یک طرفہ تھی، اب دو طرفہ ہو گئی، اب اللہ بھی محبت کرتے ہیں، لیکن تب جب ہم حضور کی سنت کو، حضور کے طریقوں کو اپنی زندگی پہ نافذ کر دیں۔ اور حضور کا ایک بڑا پیارا فرمان، حضور کا تو ہر فرمان ہی بڑا پیارا، ہر فرمان ہی بڑا پیارا۔ حضور نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا، قالوا من یابا، قال من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا۔ جناب رسول اللہ نے فرمایا میرا ہر امتی جنت میں جائے گا، ہر امتی جنت میں جائے گا۔ خوش ہو جائیں بھائی، اللہ کے نبی نے کیا کہہ دیا؟ میرا ہر امتی جنت میں جائے گا، لیکن فرمایا الا من ابا، مگر وہ جو آبا ہے، آبا۔ تو حضرات صحابہ اکرام گھبرا گئے، ڈر گئے، اے اللہ کے نبی یہ آبا کون ہے؟ یہ آبا کون ہے؟ یہ بدنصیب یہ کون ہے؟ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی، میرے طریقوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا، وہ جنت میں جائے گا۔ ومن عصانی فقد ابا، اور جس نے میرے طریقوں کو چھوڑا وہ ابا مجھ سے ہے۔ تو میرے پیاروں، صرف یہ نہیں ہے کہ اختیاری پرچہ ہے، بلکہ پوچھا جائے گا قیامت قبر کے اندر ما کنت تقول فی هذا الرجل، تمہارا اس شخصیت کے بارے میں کیا عقیدہ ہے؟ اور میرے پیاروں، ایسا نہیں ہوگا کہ ہم فر جواب دیں گے، بلکہ جس کی زندگی کے اندر سنت ہوگی نا، اور جس کی زندگی کے اندر سیرت ہوگی، وہ کہے گا یہ تو رحمت دو عالم ہیں، یہ تو جان دو عالم ہیں، یہ تو امام المعصومین ہیں، یہ تو خاتم المرسلین ہیں، یہ تو امام الاولین والآخرین ہیں، یہ تو محبوب کبریا ہیں، یہ تو سید الورا ہیں، یہ تو مکین گنبد خضرا ہیں، یہ تو میرے آقا ہیں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اور میرے پیاروں، جو شخص حضور کے طریقوں پر نہیں ہوگا نا، وہ کہے گا ہا لا ادری ہائے افسوس، مجھے نہیں پتا۔ تو میرے پیاروں، کل قیامت کے دن پھر یہ نہ ہو، اللہ نہ کرے کہ کسی مسلمان کے ساتھ ایسا ہو کہ وہ دن ہو اور وہ لا ادری کہے۔ تو میرے پیاروں، اگر چاہتے ہیں کہ حضور بھی ہم سے محبت کریں، اللہ بھی ہم سے محبت کریں، تو پھر ہمیں حضور کے طریقوں کو اپنی زندگی میں نافذ کرنا ہوگا، حضور کی سنتوں کو اپنی زندگی میں لانا ہوگا۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں حضور کے طریقوں کو سیکھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب
ہم اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہوں تو اس وقت ہم ایسے ہوں کہ ہم مجسمہ سنت ہوں، مجسمہ سنت ہوں۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ أحييكم وبالأشواق ناتيكم فأغلى وردنا